السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کر دی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا، لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی۔ اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا، مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگی۔ جنگل میں منگل رچا ہوا تھا، اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر کے نیچے اترا اور ایک ٹھیکری لے کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھیکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور ٹھیکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا جیسے دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسے ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے ڈانٹا، ٹھیکری پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس گیا، لکھا یہ تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسے ہی سجاؤ، سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ اب باقاعدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفسات سے اٹھ کر خیمے میں آیا۔ بادشاہ جتنے دن بھی سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرا، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹھیکری پر لکھا
जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छी तफरीह है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा शाइस्ता और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक हमारी सवारी जैसी सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी शान से शहर में दाखिल हुआ। उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, बाहर जो नौकरों के मकान हैं उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी आइसेस भी हो तो फिर मैं रहूँगा, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। बादशाह का एक महल और भी था जहाँ वो गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर इसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतमाम के साथ करनी पड़ रही है, लेकिन बादशाह का हुक्म था और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो रही थी। वो बराबर बादशाह से कहती रहती थी कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दे, कोई बदरूह लगती है, लेकिन बादशाह उस बात पर राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया था। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उसके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है, बेगुनाह सज़ा से भी महफूज रहे हैं और गुनाहगारों को सज़ा भी नहीं मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए फ़ायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और अहकामात सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवा कर फिकवा दो, जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह बेगम को समझाता, बेगम अब ये मुमकिन नहीं। आप देख रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं, अब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिलवा दिया गया और उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलवाया और डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा कोई ऐसी हिकमत मत करना।
بیگم دل ہی دل میں جل بھن کر رہ گئی۔ بادشاہ کی ایک ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ بندر نے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی آگے کی کہانی لے کر۔ آپ لوگ میری آگے کی کہانی ضرور سنیے گا اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس بندر کے ساتھ کیا ہوا اور اس شہزادی کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ خدا حافظ۔